حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب نے اپنی قوم کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات و انجیل میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔ خود تورات و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول ماہ اپریل 571 عیسوی میں پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں مبتلا تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جو اللہ ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریک دلوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نیا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور جو کسی ایک قوم، قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل اور عرب کے باعزت قبیلے قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھی۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرافا کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے
بچے صحت مند اور تندرست رہے۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قبیلے بنو سعد کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھی۔ انہی میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھی۔ تقریباً ساری عورتیں مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھی۔ صرف حضرت حلیمہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ بھی موجود ہے مگر یتیم ہے، اور ساری عورتوں نے ان کی یتیمی کو دیکھ کر چھوڑ دیا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں تو بھرپور اجرت ملنے کی امید بھی نہیں۔ حضرت حلیمہ حیران تھی، خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ بالآخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا۔ اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگی۔ وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، ان سب سے آگے اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ قافلے والوں کو کہنا پڑتا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ بکری کا تھن فاقے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلے والے حیران تھے، اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اسی جنگل میں اپنے جانوروں کو بھی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئی۔ واپسی میں مقام ابوا میں بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت و محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے۔ وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے، اور کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان میں سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات و انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے، انہیں واپس لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ
ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے سے فرمائی تھی۔ بچپن ہی سے انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے۔ رشتوں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے، وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی ایک شریف خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک دولت مند بیوہ عورت تھی۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب بنی ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار اور غمخوار بیوی رہی۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہے۔